السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب پیارے بچوں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین حالوں میں رکھیں. الحمد للہ رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ بہت خوبصورت اور انٹرسٹنگ سٹوری دیکھیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری انشاءاللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت سالوں پہلے عراق کے ایک شہر میں پیدا ہوئے، جو کہ ایک بہت اچھا علاقہ تھا، بہت گرینری والا، اور یہاں کا کلچر بھی بہت اچھا تھا. لیکن جب پیغمبر ابراہیم علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے تو اس علاقے میں شرک بہت زیادہ تھا. آپ کو پتہ ہے شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز یا کسی شخص کی عبادت کرنا. تو یہ سورج، چاند، ستارے، دریا، بت، ان جیسی کتنی ہی چیزیں جنہیں اللہ نے بنایا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہو، اور ان کو خدا سمجھ لیا جائے اور ان کی ورشپ شروع کر دی جائے، تو اس علاقے میں یہ کام بہت زیادہ ہو رہا تھا. اس علاقے میں اس وقت سورج، چاند، ستاروں، بتوں، ہر چیزوں کی پرستش کی جا رہی تھی انہیں خدا سمجھ کے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے، ان کے والد بھی ایک سنگ تراش تھے. وہ اپنے ہاتھوں سے پتھروں کے بت بنایا کرتے تھے، اور انہوں نے کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت نہیں کی تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو ان بتوں کی عبادت کرتا دیکھتے تو حیرت میں پڑ جاتے اور پریشان ہو جاتے کہ لوگ کیوں ان بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی بہت انٹیلیجنٹ تھے. وہ ایک سیکنگ اسپرٹ تھے، یعنی انہیں چیزوں کو ایکسپلور کرنے اور ان کے بارے میں باریکی سے جاننے کا بہت شوق تھا. وہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ دنیا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اسے کس نے بنایا، کیوں بنایا، ہم سب کو کس نے بنایا، اور ہمیں یہ سب چیزیں کون دے رہا ہے، زمین اور آسمان کو کس نے بنایا، یہاں کھانے پینے کی چیزیں کیسے پیدا ہو رہی ہیں. تو وہ بہت سوچتے تھے، بہت گہرائی سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سوچوں کو گائیڈ کیا اور انہیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ ضرور اس دنیا کا، اس کائنات کا کوئی کریٹر ہے جو ہر وقت ہماری مدد کر رہا ہے، جو ہمیں کھانا دیتا ہے، پانی دیتا ہے، آکسیجن دیتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے ایک بہت مزے کا واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لائف کا، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ہمارے لیے رکھا ہے تاکہ ہم اس سے سیکھیں. تو ہوا یوں کہ یہ تب کی بات ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے تھے اور وہ لوگوں سے اکیلے ہو جاتے تھے اور غور و فکر کیا کرتے تھے. تو ایک رات ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو انہیں بہت ہی چمکتا ہوا ستارہ نظر آیا. وہ ستارہ اتنا چمکدار اور خوبصورت تھا کہ وہ بولے، ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے، اور اسے دیکھتے رہے. لیکن کچھ دیر بعد تو وہ ڈوب گیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، لا احب الآفلین، میں تو ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں کرتا، میں ڈوبنے والوں کو اپنا رب نہیں بناتا. پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ چاند نکل آیا ہے جو کہ سب ستاروں سے زیادہ روشن ہے. تو انہوں نے کہا، ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے. لیکن یہی بات چاند کے ساتھ ہوئی. کچھ دیر تک وہ دیکھتے رہے بہت ہی حیرت کے ساتھ، لیکن وہ بھی ڈوب گیا. تو پھر انہوں نے دعا کی کہ اے اس کائنات کے بنانے والے، اے ہمارے رب، پلیز آپ مجھے گائیڈ کر دیں. اگر آپ نے مجھے گائیڈ نہ کیا تو میں کتنی ہی کوشش کر لوں حق تک نہیں پہنچ پاؤں گا. تو وہ وہاں بیٹھے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور سورج نمودار ہو گیا. سورج نکلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ تو سب سے بڑا ہے، ستاروں سے بھی، چاند سے بھی، اور چمکدار اور خوبصورت بھی اتنا زیادہ ہے. تو ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے. اور وہ سارا دن اس پہ سوچتے رہے، اسے غور سے دیکھتے رہے، یہاں تک کہ شام ہو گئی اور سورج بھی بالآخر ڈوب گیا. پھر انہیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ جن کی عبادت کی جا رہی ہے، سورج، چاند، ستارے، وہ رب نہیں ہو سکتے، ڈوب جانے والے رب نہیں ہو سکتے. رب تو وہی ہے جس نے ان سب چیزوں کو بنایا ہے. اسی رب کی عبادت ہونی چاہیے، اور میں اپنی قوم کی طرح ان سب چیزوں کی عبادت نہیں کروں گا. میں صرف اپنے رب کی عبادت کروں گا اور رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا. اس کے بعد انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت پیاری دعا کی، بہت پیارا پلیج لیا. اور وہ دعا تھی، اے میرے رب، والے، آسمان کو بنانے والے، میرے دل میں بس آپ کی محبت اور چاہت ہے.
میرا دل اور میری روح بس آپ کی طرف فوکسڈ ہے، صرف آپ کی فرما برداری کرے گی، اور میں آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا۔ تو آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جب دعا مانگی، اور جب بھی کوئی انسان ڈسکوری کرتا ہے، کسی نئی چیز کو پاتا ہے، حق کو پا لیتا ہے، تو اس کے اندر شوق آتا ہے کہ میں یہ بات دوسروں انسانوں کو بھی بتاؤں، حق بات سب کو پتہ چلے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا، انہوں نے اپنی فیملی سے ذکر کیا، اپنے بابا سے، لیکن ان کے بابا نے اس بات کو بالکل بھی نہیں سمجھا، اور انہیں بہت غصہ ہوئے، انہیں ڈانٹ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے بات کی، انہیں ایک خدا کی طرف بلایا، تو لوگوں نے بھی بات کو نہیں سمجھا، اور وہ شدید ناراض ہو گئے۔ اسی طرح سے یہ باتیں شہر میں عام ہونے لگیں، اور اس وقت کے بادشاہ نمرود تک پہنچی۔ اس نے حکم دیا، یہ جو لڑکا باتیں کر رہے اس کو میرے پاس لے کر آیا جائے۔ کہانی ابھی جاری ہے، لیکن آج کے دن پہ ہم انشاءاللہ اتنی ہی سٹوری دیکھیں گے، باقی حصہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے۔ اور ابھی کے لیے جتنا ہم نے دیکھا، اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی جو باتیں ہیں، اس میں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ پہلا لیسن یہ ہے کہ ہم نے شرک سے بچنا ہے، اور اس حوالے سے اپنی سوچ کو درست رکھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، اس دنیا میں ہمیں جتنی بھی چیزیں مل رہی ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے رہے ہیں، چاہے وہ ہمیں پیرنٹس کے تھرو ملیں، فرینڈس کے تھرو ملیں۔ تو ہمیں نا یہ بلیو رکھنا ہے کہ ہمیں جتنی بھی چیزیں مل رہی ہیں، جتنی بلیسنگس مل رہی ہیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے رہے ہیں، اور ان سب چیزوں کی امید ہم نے اور کسی سے نہیں رکھنی، اور نہ ہی یہ سمجھنا ہے کہ یہ چیزیں دینے والا کوئی اور بھی ہے۔ اور اگر ہم ایسا سوچیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا، جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ ہم نے انشاءاللہ اس سے بچنا ہے۔ اور دوسرا لیسن آج کی سٹوری میں یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہم نے بھی اوپن ہونا ہے، اپنی سوچوں کو وسیع کرنا ہے، ہم نے ارد گرد چیزوں پہ غور کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو اچھے سے دیکھنا ہے، اور ان پر غور و فکر کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے غور و فکر عبادت ہے، غور و فکر کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ گڈ ڈیڈز بھی دیتے ہیں۔ اور ہم جب چیزوں پہ غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں چیزوں کی اصل حقیقت پتہ چلتی ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں ہمیں اور اچھے سے سمجھ میں آتی ہیں، کائنات کی سیکریٹس اللہ تعالیٰ ہم پہ اوپن کرتے ہیں، جو بھی کائنات پہ غور و فکر کرتا ہے۔ اور کتنی خوبصورت بات ہے نا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس ایسے شخص کو عقل اور سمجھ میں بھی بڑھا دیتے ہیں، جو کائنات میں غور و فکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرتا ہے۔ تو کتنی امیزنگ بات ہے کہ ایک چھوٹا سا کام ہم کریں، اتنا خوبصورت، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اور اس کے ہمیں کتنے فائدے ملیں۔ تو کیوں نہ ہم بھی غور و فکر کرنا شروع کریں انشاءاللہ، اور ہم اتنی آسانی سے اسے کر بھی سکتے ہیں۔ ہم یوں کر سکتے ہیں کہ ہم جب اپنی دعاؤں اور ذکر کو ریوائز کرتے ہیں نا مارننگ اور ایوننگ میں، تو ہم اپنی مصروفیات سے نکلیں، اپنے کمروں سے باہر نکلیں، اوپن ایئر میں آئیں، سورج کو، چاند ستاروں کو دیکھیں، پرندوں پہ غور کریں، کھلی فضاؤں میں غور و فکر کریں، اور دعائیں ساتھ میں پڑھیں انشاءاللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کریں، تو کتنا خوبصورت عمل ہوگا نا یہ، الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے آج کے دن پہ جو باتیں سیکھی، اللہ تعالیٰ ہمارے کو فالو کرنا آسان بنا دے انشاءاللہ۔ آمین۔